اس قدر تاکید کرتے رہے جبرائیل اللہ کے رسول کو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں جبرائیل یہ حکم لے کر نہ آ جائیں کہ انسان اگر فوت ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں وارثوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی حقدار ہوگا۔ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا، اگر ان کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے تو اس کا پلٹ کر جواب دینا نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کو انگیز کر کے اس کو شرمندہ کرنا، اس کو برداشت کر کے اس کو احساس دلانا۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ کے مکان میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا مکان کافی وسیع تھا اور حضرت خدیجہ کے مکان کے ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، دوسری طرف عقبہ ابن ابی معیط کا گھر تھا، اور دونوں بھی اپنے وقت کے اسلام کے نمبر 1 کے دشمن، اور اسلام کے دشمن ہیں تو اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ ان دونوں کا معمول یہ تھا، جو گھر کی جو دیوار تھی باؤنڈری، اس وقت گھر کی دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھی، بہت اونچی دیواریں نہیں ہوتی تھی، تو یہ دونوں کا معمول یہ تھا کہ کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ گندگی یہ سب اپنی اپنی دیواروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیا کرتے، کبھی دروازے کے باہر ڈھیر لگا دینا، کبھی گھر میں پھینک دینا، یہ ان کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اٹھا کر کچرا، اپنا کچرا نہیں، انہی کا پھینکا ہوا کچرا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں سے اٹھایا ہو اور جس گھر سے آیا اس گھر میں واپس پھینکا۔ جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، ناقابل برداشت ان کا رویہ ہو گیا، تو ایک دن اللہ کے رسول نے ابو لہب سے کہا کہ رشتہ داری کا نہ صحیح، رشتہ داری کا نہ صحیح، پڑوس میں ہونے کا تو خیال کیا کرے، رشتہ داری کا نہ صحیح، پڑوس میں ہونے کا تو خیال کیا کرے، بس اتنا ہی جملہ آپ نے کہا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس بچوں کو تاکید کرتے، بیٹے یہ جو کچرا ہے نا یہ باہر لے جا کے ادھر سائیڈ میں رکھنا، اپنے گھر میں پھر اور چوہے بلیاں آئیں گے، ادھر رکھ دیوار کے اس سائیڈ سے، جہاں پڑوسی کا دروازہ کھلتا وہاں رکھنے لگا۔